أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور 18ویں سپارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ نکاح کر دو اپنے میں سے ان کا جن کا نکاح نہیں ہوا با، اور اپنے غلام اور لونڈیوں میں سے بھی جو نیک صالح ہوں ان کا نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ آج معاشرے میں جہاں اور بہت ساری کمزوریاں ہیں، وہاں کمزوری یہ بھی آ گئی ہے، ایک تو بچے اور بچیوں کا نکاح جلدی نہیں کرتے، بہت تاخیر کرتے ہیں۔ یہ نامناسب طریقہ ہے۔ اس سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کا نکاح جلد سے جلد کرنے کی کوشش کریں، اور بہت اعلیٰ رشتوں کی تلاش میں بھی نہ رہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ آئے گا، اور اس طرح پھر بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی بچے کے پاس پیسہ کیا ہے، پیسہ ہی نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہوتا ہے اس کے بقدر دے رہے ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں اس کے بقدر دیتے ہیں، اولاد آتی ہے اس کو بقدر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ مدارس دینیہ میں دیکھیے کہ اگر 15-20 طلبہ ہوتے ہیں تو اس کے بقدر اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں، اور 100 ہوتے ہیں تو اس کے بقدر، 500 ہوتے ہیں اس کے بقدر۔ ہم نے دیکھا جامعہ فریدیہ اور یا جامعہ حفصہ کے اندر ایک دور تھا کہ 600-700 طلبہ اور طالبات تھے تو اس کے بقدر آ رہا تھا، تب بھی ہم پریشان ضرور رہتے تھے۔ آج الحمدللہ 5000 طلبہ اور طالبات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اتنا دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو حالانکہ یہاں کوئی ہمارے میں سے کوئی کماتا ہی نہیں ہے، سارے اللہ اللہ کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رزق بھیج رہا ہے، بلکہ اوروں سے بہتر بھیج رہا ہے۔ الحمدللہ جتنے بکری کا گوشت اور بکرے کا گوشت ہمارے طلبہ اور طالبات کھاتے ہیں تو گھروں میں اتنا کھایا نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہتے ہیں جی ابھی بچہ کمائے گا، یہ کرے گا، مکان بنا، اس کے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ وہ کہ جو کسی وجہ سے کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، ان کے نکاحوں کی بھی فکر کریں۔ ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے کہ شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر ان کا نکاح نہیں کرتے، حالانکہ یہ غلط رسم ہے۔ اور بعض عورتیں بھی یہ کہتی ہیں نہیں ہم تو، ہمارا پہلا شوہر بڑا اچھا تھا، پتہ نہیں دوسرا کیسا ہوگا، یا ایک کیا تھا دوسرا بھی کیا تھا، اب پتہ نہیں تیسرا کیسا ہوگا۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ تیسرا کیسا شوہر مل گیا کہ ساری دنیا حضرت خدیجہ پر رشک کرتی ہے۔ اگر وہ بھی یہی سوچ لیتی، عمر بھی 40 سال کہ میں نے 2 شوہروں سے تو علیحدہ ہو چکی ہوں، اب تیسرا کیسے کروں، انہوں نے کر لی اور خود پیغام نکاح بھیجا۔ یہ بھی سنت، حضرت خدیجہ کی سنت بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل عورتیں ایک طرف تو اس انتہا پر ہیں کہ ہر طرف مردوں کے ساتھ رابطے، گپ شپ اور غلط کام، گناہ کے کام ایک اس انتہا پر ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ہاں جو ذرا نیک صالح مستورات ہیں وہ دوسری انتہا پر چلی گئی کہ ہم پیغام نکاح بھیجیں گے، ہم کسی مرد کو کہیں گے کہ آپ سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پیغام نکاح بھیجا۔ تو اس سنت کو عورتیں کو چاہیے کہ وہ جو بیوہ مطلقہ ہیں وہ اس سنت کو زندہ کریں۔ الحمدللہ اس سال کے اندر ہمیشہ ہی کوشش رہی کہ ان بچیوں کے نکاح کریں جن بچیوں کی کسی وجہ سے طلاق ہوئی یا شوہر فوت ہو گئے۔ ابدان یہ نہیں مانتی ہمارے ہاں۔ میں نے کہا 2 انتہا ہے نا، ایک انتہا وہ ہے جو بے حیا عورتیں ہر مرد کے ساتھ رابطے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو ہم نے نکاح ہی نہیں کرنا، بس اب زندگی ایسی گزارنی ہے اور پتہ نہیں شوہر کیسے ملے گا۔ یہ بھی دوسری انتہا ہے۔ تو کوششیں کریں، علماء کرام سے میری گزارش ہے،
اور وہ لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں اس شعبے کو سنبھالیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض ریٹائر لوگ گھر سے باہر چارپائی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر جانے والوں کو ادھر جانے والوں کو۔ ان کو چاہیے کہ فارغ نہ رہیں، اپنے خاندان میں فکر کریں کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کی فکر کی جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مستورات ہیں، ایک تو ہندوانہ کچھ اثرات ہمارے ہاں بھی پڑ رہے ہیں ہندو کے، ہمیں تو ہندوؤں کو بھی ترغیب دینی تھی کہ نہیں تمہارا ترتیب غلط ہے کہ شوہر فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو تم نکاح نہیں کرو گی، ہمیں تو ان کو بھی ترغیب دینی تھی، ہم ان کا اثر لے رہے ہیں۔ تو اس سے کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے اس سال کوشش کی، ہماری ایک استانی تھی، ان کو ہم عرض کر رہے تھے تھوڑا عرصہ قبل کہ وہ شادی کر لیں، تو وہ روتی تھی کہ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو اور میری شادی نہ کرائیں۔ بہرحال عرض کی کرتے کرتے ان کو کرا ہی دی، تو اب ماشاءاللہ بہت خوش ہیں۔ اور ایک نہیں ایسی کئی استانیاں ہیں، ایک استانی تھی ان کے شوہر شہید ہو گئے، بچہ بھی تھا، ان سے عرض کی گئی تو وہ بھی روتی تھی کہ ہائے خدا کے لیے مجھ پر رحم کیجئے، مجھ پر ظلم نہ کیجئے، زیادتی نہ کیجئے، میں ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ہم نے انہیں سمجھایا، بڑی مشکل سے راضی کیا، اب ماشاءاللہ بہت خوش ہیں، شادی کے بعد وہ بہت خوش ہیں۔ ایسے ہی میرے ایک کزن تھے لال مسجد میں شہید ہو گئے، ان کی جو بیوہ تھی ان سے عرض کی گئی، وہ بھی نہیں مان رہی تھی، بڑی مشکل سے کہتے کہتے اب وہ راضی ہوئیں۔ اب وہ خود کہتی ہیں کہ میں سب سے کہوں گی کہ عدت کے بعد فوراً نکاح کر لینا چاہیے، عدت کے بعد فوراً نکاح کر لینا چاہیے۔ ابھی ہماری اور ایک عزیزہ تھی میرے خالہ کی بیٹی کی بیٹی، ان سے بات چلی نہ وہ خود مان رہی تھی۔ چند دن پہلے کی بات ہے، جب میں نے گھر میں بات چلائی تو وہ میری بیٹیوں کے سامنے رو رہی تھی، روتی تھی، خدا کے لیے رحم کر دو، ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھ پر ظلم نہ کرو۔ لیکن الحمدللہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی یہ حالت، اور ان کے والد بھی نہیں مان رہے اور والدہ بھی نہیں مان رہی اور سارا خاندان بھی تقریباً ناراض ہے، لیکن میں نے ہمت کر کے شادی کرا دی۔ اور اس کے نتیجے میں بڑا میری خالہ بھی ناراض ہو گئیں، کیونکہ وہ میری خالہ کی بہو تھی بیٹے کی، اور ان کے بیٹے خالد جو فوت ہو گئے، وہ یہ سمجھتی تھی اب یہ ایسی رہے گی، خالہ بھی ناراض اور خاندان بھی ناراض اور بچی کے والد بھی ناراض اور ان کی والدہ بھی ناراض۔ لیکن الحمدللہ ہمت کی اور شادی کرا دی۔ پہلے بچی بھی رو رہی تھی، وہ بھی خوش ہو گئی۔ اب اس پر ہمارے ایک خالہ کے نواسے ہیں، ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے، ہم نے جن سے نکاح کیا ان کی گاڑی پر آ کے کلاشنکوف مدرسے کا لے کر اس پر فائر کر دی اور گاڑی کے شیشے توڑ دیے غصے میں، یعنی یہ انتہا ہو گئی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سب خوش ہوتے کہ نکاح ہوا، لیکن ادھر یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ ایک جنگ کا سما بن گیا۔ ادھر خاندان کے ان کی بچی کی والدہ رو رہی ہیں ایسے جیسے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، ان سے آ کے لوگ تعزیت کر رہے ہیں کہ آپ کی بچی ہمارے نزدیک فوت ہو گئی ہے۔ لیکن الحمدللہ چند دن گزرے تو اب بچی بھی خوش ہے اور اس کے والد بھی خوش ہیں اور والدہ بھی خوش ہو گئی اور سارا خاندان اب خوش ہو گیا۔ تو یہ رسومات ہیں، ان رسومات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک جامعہ فریدیہ کے استاد ہیں، ان کے بھائی عالم تھے، مولانا نواز صاحب فوت ہو گئے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ان کی جو بیوہ ہے اس سے آپ اپنے کسی بھائی سے کہیں شادی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں وہ تو تیار ہے لیکن وہ بیوہ نہیں مانتی، کشمیر میں۔ تو میں اور حسان صاحبہ کشمیر سفر کر کے گئے باقاعدہ۔ اس بچی کو پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی گھر سے بھاگ گئی کہ میرے لیے یہ کہنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو بچی کو پتہ چلا، جو بیوہ تھی، کہ ہم اس کے ترغیب دینے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ نکاح کر لے، تو وہ گھر سے اپنے کہیں اور چلی گئی کہ ہم ملاقات ہی نہ ہو سکے ہماری اس سے۔ لیکن بہرحال ہم نے اپنا فریضہ پورا کیا، کشمیر میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے گئے، میں اور حسان صاحب۔ بعد میں اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس نے نکاح کر لیا، اب وہ خوش ہے ماشاءاللہ۔ تو ایسے ایک نہیں بہت سارے واقعات، اس سال 4-5 الحمدللہ نکاح ہو گیا، ایسے ہی واقعات ہوئے، لیکن اب خوش ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے ایک انتہا پر تو وہ عورتیں ہیں جو سب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو تیار ہیں، جو ہے اگر ان کے شوہر فوت ہو جائیں تو گندے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں، وہ ایک انتہا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے شادی ہی نہیں کرنی، بھئی ہم پہلا شوہر بہت اچھا تھا یا کچھ بھی تھا، ہم اس نہیں۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے۔ دیکھیے جیسے ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے، عورت کی طرف فطری خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے حدود قائم کر دی کہ نکاح کے ذریعے سے تم اس فطری خواہش کو پورا کر سکتے ہو۔ اب جو اللہ نے عورت کی نعمت ہے، اس نعمت سے فائدہ تو اٹھاؤ لیکن شرعی حدود کے اندر اٹھاؤ۔ ایسے ہی ایک عورت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مرد اس کے لیے نعمت ہے، مرد اس کے لیے نعمت ہے۔ اب وہ
اگر پہلا شوہر فوت بھی ہو گیا، طلاق بھی ہو گئی، تو اللہ کی نعمت سے کیوں انکار کر رہی ہو؟ وہ تمہارے لیے نعمت ہے، لیکن نعمت ہے نکاح کے ذریعے سے، ویسے نہیں۔ تو اللہ کی ایک نعمت سے تم نے استفادہ اٹھایا، اب دوسری نعمت تمہیں مل رہی ہے، تو دوسری نعمت خدا نہ خواستہ وہ 2 نعمتوں چلی گئی تو تیسری مرتبہ نعمت مل رہی ہے، تو کیوں انکار کرتی ہو؟ اللہ کی نعمت ہی تو ہے، اس کا انکار نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت دے رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے علماء اکرام سے بھی اور خاندانوں کے بزرگوں سے بھی کہ اپنے علاقے میں کمیٹیاں بنائیں، اور اگرچہ یہ کام مشکل ہے، میں نے عرض کیا نا یہاں ہمارے ہاں تو گولیاں چل گئی اس شادی کرانے پر، لیکن الحمدللہ بعد میں سارے کے سارے اب چند دن میں مطمئن ہو رہے ہیں۔ تو یہ رسومات جو بن گئی، ان رسومات کو ختم کیجئے، مشکل ضرور ہوگی، عورتیں بھی نہیں مانیں گی، لڑکیاں نہیں مانیں گی، ہاتھ جوڑتی تھی، یہ جتنے بھی ہوئی رو رو کے ہاتھ جوڑتی تھی ام حسان کے سامنے اور میری بیٹی کے سامنے کہ خدا کے لیے ہم پر رحم کر دے کہ ہمارا نکاح نہ کریں۔ اب ساری کی ساری کہہ رہی ہیں الحمدللہ خوش ہو گئی ہے۔ تو ایک شریعت کا حکم پورا کرنا ہے، تو جو شریعت کے حکم میں ہی فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔